خالص مقاصد۔ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یقینی بنانا ہے کہ ہمارے ترجیحاتی مقاصد مادی نہیں بلکہ روحانی ہونے چاہیے۔ یہ خاص اصول 5000 کو کھانا کھلانے کے واقعہ سے لیا گیا ہے۔ 5000 مردوں کے علاوہ خواتین اور بچوں کا وہ معجزہ۔ اور ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یسوع نے فلپس کی زندگی میں اس لمحے ذاتی حیثیت سے کام کیا، لیکن یہاں ایک وسیع اصول ہے جو کہ بھیڑ کے تعلق سے ہے، اور اس لیے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نظر ثانی کے لیے انہوں نے یسوع کو جو اس نے کیا تھا اس کے عوض کہا، یوحنا 6 باب اس کی 14 سے 15 آیت میں۔ یہ انہیں کھانا کھلانے کے بعد تھا۔ بس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ اب لوگوں نے اس پر بہت دباؤ ڈالا، وہ اسے زبردستی لے کر جانا چاہتے تھے اور اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور بے شک یسوع اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ جہاں تک زمینی وعدے کا تعلق ہے، وہ بادشاہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ دنیا کا نجات دہندہ ہونے۔ اب جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے وہ پرانے عہد نامہ میں ایک بیان تھا جو کہ ایک نبی کے تعلق سے ہے۔ در حقیقت یہ موسیٰ کی پیشن گوئی ہے۔ تو اگر آپ استثناء کے باب کی 15 آیت میں دیکھیں تو آپ یہ پڑھ سکیں گے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اب مجھے یقین ہے کہ باقی پرانے عہد نامہ کے نبیوں کی طرح موسیٰ بھی نہیں سمجھ سکا، کامل طور پر نہیں سمجھ سکا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہا تھا، اور بے شک یہ ایک مسیحی وعدہ ہے، یہ یسوع مسیح کی جانب اشارہ کر رہا ہے جو آنے والا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس کی صورتحال میں روٹی اور مچھلیوں کو برکت دینے میں جب انہوں نے کہا یہ نبی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ مسیح ہے، خدا کا بیٹا، جو ہم مثال کے طور پر یسایہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ اس کے مطابق دنیا کے گناہوں کے لیے مرنے کے لیے دنیا میں آیا، اور یسوع یہ جانتا تھا، اور یوں وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس دوران وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، شاگرد کشتی میں سوار ہو گئے اور ایک طوفان آیا۔ یسوع ایک اور معجزاتی نشان کو ظاہر کرتے ہوئے پانی پر چلتے ہوئے آیا، اس بار صرف شاگردوں کی موجودگی میں، اور پھر وہ دوسری جانب چلے گئے۔ لیکن دیکھیں کہ اگلے دن کیا ہوا۔ یسوع اگلی صبح وہاں نہیں تھا۔ پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسوع ہے نہ اس کے شاگرد، تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور جب وہ آئے یسوع نے ان کے مادی مقاصد ظاہر کیے، اور اس لیے بے شک وہ جانتا تھا کہ جب اس نے انہیں سمندر کے دوسرے پار کھانا کھلایا تو وہ ان کے دل روحانی نہیں بلکہ مادی تھے۔ اس لیے یسوع نے یہ کہا اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا، اے ربی، تو یہاں کب آیا؟ اور یسوع بالکل سیدھی بات کرتا ہے۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ تم یہاں اس لیے بھی نہیں آئے کیونکہ میں نے تمہارے لیے ایک معجزہ کیا اور تمہیں کھانا کھلایا، اور یہ میری شناخت کا ایک نشان ہے۔ لیکن تم یہاں اس لیے آئے کیونکہ میں نے تمہیں سیر کیا، میں نے تمہاری مادی ضروریات پوری کی۔ اور اس طرح وہ ان کے مقاصد بیان کرتا ہے، اور یسوع کہتا ہے، پانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو۔ دوسرے الفاظ میں وہ اب اسے ایک مثال کے طور پر استعمال کر رہا ہے، وہ غصہ نہیں کر رہا، وہ اس واقعہ کے متعلق جو ہوا تھا بالکل سیدھی بات کر رہا ہے۔ جب اس نے روٹی میں برکت ڈالی، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا؟ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے بنی آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں نے وہ معجزہ تمہیں یہ دکھانے کے لیے کیا کہ میں مجسم خدا اور دنیا کا نجات دہندہ ہوں، اور تم اسے نہیں سمجھتے ہو۔ وہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے، اب دیکھیں کہ کیا ہوا۔ اس نے ان کے ذہنوں میں ظاہری طور پر الجھن پیدا کر دی، لیکن یسوع نے کچھ بہت حیرت انگیز بیانات دیے جنہوں نے انہیں حیران کر دیا۔ یسوع نے کہا، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ یہ دلچسپ ہے کہ یسوع کیسے ایسی صورتحال کو، جیسا کہ کنویں پر اس عورت سے بات کرنا جو کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی، اس سے اس کی مقصد کو روحانی بنا دیا۔
اس نے اسے بتایا کہ اس کے پاس اس کے لیے پانی ہے، کہ اگر وہ اس میں سے پیے گی تو اس میں سے زندگی کا چشمہ بہے گا۔ تو اس لیے وہ اس برکت دی ہوئی روٹی کو انہیں یہ تعلیم دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ در حقیقت وہ کون ہے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ سننے میں تقریباً ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ کنویں میں اس عورت کے ساتھ گفتگو، جبکہ اس نے استعارہ تبدیل کر دیا تھا۔ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ اب یہاں وہ ایک حیرت انگیز طور پر مخصوص بات کرتا ہے۔ بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ جب وہ بحث کے درمیان تھے، اور یہ دلچسپ رہا ہوگا کیونکہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے سنا تھا، اور پھر وہ اس صورتحال میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ خاص طور پر یہ کہہ رہا تھا، اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز بیان ہے، اگر تم میرا گوشت نہ کھاؤ، میں تھوڑا سا بڑھ کر ایک اور حیرت انگیز بیان پیش کرنا چاہتی ہوں، جب تک تم میرا خون نہ پیو تم زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا، ان لوگوں کے مقاصد ظاہر ہو گئے، کیونکہ اگر وہ واقعی اس سے سچ جاننا چاہتے تھے جس نے ان تمام روٹیوں کو برکت دی تھی اور وہ مچھلیاں، میرا مطلب ہے یہ ایک ناقابل یقین معجزہ ہے۔ اگر وہ واقعی جاننا چاہتے تو کہتے، یسوع تیرا کیا مطلب ہے؟ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اس لیے 6 باب کی 60 آیت میں میں اسے نام کے شاگرد کہتا ہوں۔ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا، اور یہاں شاگردوں کا مطلب ہے وہ لوگ جو اس کے پیچھے چل رہے تھے، اور وہ آئے اور جھیل تک اس کے پیچھے گئے، انہوں نے اسے پایا اور کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ لیکن جب انہوں نے یسوع کو وہ کہتے سنا جو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتھیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ اب یاد رکھیں کہ وہ پانی پر چلا تھا، اس نے طوفان کو تھما دیا تھا، وہ انہیں دکھا رہا تھا کہ وہ کون ہے، اور وہ دیکھیں کہ شمعون پطرس نے کیا جواب دیا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ اور یہ تقریباً اس طرح ہے کہ جانتے ہیں کہ اس مقام پر ہم اور کیا فیصلہ کریں، لیکن میرے خیال سے وہ بہت مخلص ہیں، کیونکہ اس نے آگے یہ کہا، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہی ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے کیا وہ واقعی جانتا تھا کہ یسوع کون ہے اور تھا؟ ہم پطرس کا دل نہیں پڑھ سکتے، اور وہ شاگردوں کی جانب سے بات کر رہا ہے، اور جب وہ کہتا ہے ہم، اور یسوع ان 12 سے مخاطب ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں توما یسوع کے جی اٹھنے تک یقین نہیں لایا تھا۔ سب 12 شاگرد در حقیقت نہیں سمجھ سکے کہ یسوع کون ہے۔ پطرس بھی ابھی سمجھنے کے عمل میں ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واقعی اس کے بارے میں ایک لفظ کہنے کی ضرورت ہے جو یسوع کہہ رہا تھا، کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو حقیقت میں کلام پاک کے ان اقتباسات کو لیتے ہیں اور ایک علم الہی کو سامنے لائے ہیں۔ یہ لفظی طور پر جب آپ پاک شراکت لیتے ہیں کہ روٹی جیسے آپ توڑتے ہیں، اور وہ پیالہ جو کہ پیتے ہیں، جو خود بخود یا معجزے کے طور پر ایک بہتر لفظ ہے۔ لفظی طور پر یسوع کے جسم خون میں بدل جاتا ہے، اور بالکل یسوع اس بات کی تعلیم نہیں دے رہا۔ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ہے اس استعارے کے ساتھ، جب تک کہ تم مجھے اپنی خودی میں قبول نہ کر لو۔ آپ دیکھتے ہیں وہ مادی اور غیر مادی کا موازنہ کر رہا ہے۔ وہ روٹی کے لیے یسوع کی طرف دیکھ رہے تھے جو ہضم ہو کر جسمانی جسم کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن یسوع کہہ رہا ہے کہ آپ ایک روح اور جان ہیں، اور آپ ایک جسم ہیں، اور جو جسمانی خوراک آپ کھاتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے گی۔ جو چیز آپ کو ابدی زندگی دینے والی ہے وہ میں ہوں، میرا اعتبار کرو۔ وہ ہمارے روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ یسوع کنویں پر بیٹھی عورت کو بھی یہی کہہ رہا تھا جب اس نے زندگی کے پانی کی بات کی جو ابدی زندگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ لفظی پانی کی بات نہیں کر رہا تھا، یہاں وہ لفظی روٹی کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا جو اس کے گوشت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ وہ روٹی ہے جو علامتی ہے، پیالہ جو اس کے خون کا نشان ہے، اور جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں،
اس وقت جب ہم ابدی زندگی میں دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ پیغام ہے جو یسوع ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چونکا دینے والے بیانات کا استعمال کیا۔ یہ مشکل سوالات ہیں، اور اس لیے سوال یہ ہے، ہمیں ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جو یسوع کی تعلیم کو سمجھنے میں مشکل سے گزر رہے ہیں، یا بائبل میں سخت تعلیمات کے ساتھ۔ اور جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں سوچا، میں نے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوچا جو پالوس نے لکھا تھا جب اس نے تعلیم دینے کے قابل کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ ڈیڈاکٹیکوس جو یونانی زبان میں ایک لفظ ہے، اور اس نے تیموتھیوس کو لکھا۔ اس نے یہ کہا، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق ہو۔ لیکن بنیادی طور پر پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے خادمین کو جھگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ بھی جو مشکل سوال پوچھتے ہیں، اور ہم کو تعلیم دینے کے قابل ہونا چاہیے، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ وہ لوگ بھی جو کہ اپنے سوالات میں سخت ہیں، لیکن یہاں ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ متلاشی ہیں اور سوال رکھتے ہیں، جائز سوالات۔ میرے خیال سے وہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ وہ سچائی کی حقیقت کو جان سکیں گے، اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ لیکن میرے خیال سے یہ ایمانداروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ حال ہی میں کسی سے بات کر رہی تھی جس نے مجھے بتایا کہ ایک شخص تھا جو سیمنری گیا، جس نے 4 سال سیمنری میں تعلیم حاصل کی۔ آج وہ ایک ملحد ہے، اور میں نے پوچھا کیوں؟ اور اس شخص نے کہا، اسے کبھی اپنے سوالات کا جواب نہیں ملا، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اگر خدا فکر کرتا ہے تو یہ سب بری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر خدا محبت ہے تو آپ ان سب برائیوں کو کیسے بیان کریں گے جو معصوم لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اور اسے اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملے۔ اب میں پروفیسرز کی تنقید نہیں کر رہی، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ فکر مند نہیں تھے، حقیقی طور پر فکر مند نہیں تھے، اور وہ خدا سے دور ہو گیا۔ اب خدا جانتا ہے، میں زیادہ باریکی نہیں جانتی، لیکن اس کے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ اب پروفیسر کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب نہیں ہیں، لوگوں کے بہت سے پیچیدہ سوال، اور میرے خیال سے جب ان کے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوتے، تو ہمیں سچ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم خود بھی کچھ ایسے ہی سوالات کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب میری بیٹی 16 سال کی عمر میں تھی، روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہا، اگر خدا محبت ہے تو دنیا میں یہ سب برائیاں کیوں ہیں؟ اور وہ رو رہی تھی۔ کاش میرے پاس اس کا کوئی مناسب جواب ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اسے تھام لیا اور اس کے ساتھ رونے لگی، یہ کہتے ہوئے، میرے ذہن میں بھی ایسے سوال ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ خدا محبت ہے، وہ مجھے قتل کرے گا، میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گی، اور میں اس کے درد اور اس کے سوالات میں شامل ہوں گی۔ اور میرا خیال ہے پالوس بھی کہیں نہ کہیں اسی ہی بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو آئیں زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول یاد رکھیں جو کہ بہت خاص ہے۔ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ ہمارے ترجیحاتی مقاصد مادی نہیں بلکہ روحانی ہونے چاہیے۔ اور جب لوگ ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو کہ روحانی ہیں، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ لیکن سچ کہوں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہت بار میں ایوب کے ان الفاظ پر واپس جانتی ہوں، وہ مجھے قتل کرے گا، میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا۔